السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ساتھی، تمام ناظرین اور حاضرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک ایسی سورہ کی فضیلت لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو آپ بے شک جانتے ہیں، جس سورہ کا نام ہے سورہ یاسین۔ اس کو ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ یہ کون سی سورہ ہے۔ اور سب سے پہلی فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے نبی نے اس سورہ کو قرآن کا دل بتایا ہے۔ جس طریقے سے انسان کا دل ہوتا ہے، وہ کتنا مخصوص پارٹ ہوتا ہے، کتنا مخصوص اعضاء ہوتا ہے ایک انسان کا، اسی طریقے سے قرآن کا دل فرمایا گیا ہے سورہ یاسین کو۔ یہ سب سے پہلی فضیلت اور سب سے بڑی فضیلت ہے، اسی سے ہم اس سورہ کی فضیلت کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری فضیلت بتائی گئی کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہم کما سکتے ہیں صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے۔ تو یہ دوسری سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور تیسری فضیلت بتائی گئی سورہ یاسین کی کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو دن کی شروعات میں پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے دن کی حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ اگر ہم کسی ضرورت کے لیے نکل رہے ہیں، کسی کام کے لیے نکل رہے ہیں، کسی مقصد کے لیے نکل رہے ہیں، تو صبح ہم سورہ یاسین کی تلاوت کر کے نکلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر جائز حاجت کو پوری کر دے گا۔ اور آگے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آج اگر کوئی بڑا ہمیں یہ کہہ دے کہ بھائی تو کوئی بھی کام کرے گا، میرا سپورٹ تیرے ساتھ ہے، تیری حفاظت میں کروں گا، تو کتنی خوشی ہوتی ہے، دل کے اندر کتنا اطمینان ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے رب ذوالجلال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح سورہ یاسین پڑھ لے تو وہ میری حفاظت میں آ جاتا ہے، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں حادثوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، صرف سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے۔ تو یہ ایک فضیلت ہے۔ آگے اور ایک فضیلت بتائی گئی کہ اگر کوئی شخص اس کو رات میں سونے سے پہلے اچھی طرح وضو کر کے سورہ یاسین کی اچھے طریقے سے اخلاص کے ساتھ تلاوت کر کے اگر سوتا ہے تو وہ انسان اگر قرض تلے دبا ہوا ہے، یعنی اس کے سر پر بے انتہا قرض ہے اور قرض کی وجہ سے وہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اور سونے سے پہلے روزانہ کا معمول بنا لے کہ وہ سورہ یاسین پڑھ کر اس کی تلاوت کر کے سوئے، تو حدیثوں میں، فضیلتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ قرض دار بھی اس عمل کو اور اس سورہ کو اگر پڑھے تو قرض کے بوجھ کو اللہ تبارک و تعالی ہلکا کر دیتا ہے اس سورہ کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے۔ اور آگے فضیلت، آخری فضیلت آپ کے سامنے جو پیش کرنا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو کسی میت کے سامنے، کسی جنازے کے سامنے اگر تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا، بہت سارے بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ قبر تیار ہو جانے کے بعد وہاں پر میت کے رشتہ داروں کو یہ ہونا چاہیے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کتابوں کے اندر اور حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے، عذاب قبر آسان کر دیتا ہے۔ اگر سورہ یاسین کو کسی جنازے کے سامنے، میت کے سامنے یا قبر کے سامنے اگر ہم پڑھیں تو یہ چند فضیلتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں سورہ یاسین کی، چند چھوٹی موٹی اور بڑی فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ فضیلتیں بہت ساری ہیں، لیکن ان فضیلتوں کو سن کر کم از کم آپ روزانہ سورہ یاسین کو پڑھنے کی ایک ترتیب بنائیں اور ایک معمول بنائیں۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے احباب موبائلوں میں لگا کر کے گھر میں اور مکان میں، دکان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ الگ ہے، خود سے پڑھنا سیکھیں، خود سے سیکھ کر اور خود سے روزانہ تلاوت کریں، اس کی رونق اور اس کی فضیلت ایک الگ ہی نظر آئے گی۔ تو سورہ یاسین کو روز ضرور تلاوت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔